منصور جعفر صاحب، اس وقت تو سب سے اہم خبر کچھ دیر پہلے تک یہ آئی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی، ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے نتائج ہوں گے اور کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی وائٹل امپورٹنس کا ڈیسیژن ہے، اور اسٹریٹجیکلی یہ اس وقت اس کی توقع بھی کی جا رہی تھی ایران سے، کیونکہ ایران کے پاس جو اس وقت ٹوکنگ پوائنٹس موجود ہیں، خاص طور پہ بین الاقوامی جو نیویگیشن ہے، سی لائن نیویگیشن کو بند کرنے کی، یہ ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ تقریباً دنیا کی تقریباً 20% جو آپ کی ایل پی جی کی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اسی لائن سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 25% جو سی بورن آئل ٹریڈ ہے وہ بھی اینولی اسی آبنا سے گزر کر جو ہے وہ بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچتا ہے، اور خود ایران کے لیے بھی ایک لائف لائن اس لحاظ سے ہے کہ یہاں سے اسی آبنائی کے ذریعے ایران اپنی جتنی بھی ٹریڈنگ ہے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ، جس نوعیت کی بھی ہے، چاہے چین کو آئل کی سپلائی ہو، دیگر ہو، وہ تمام کی تمام اسی راستے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کی بندش جو ہے وہ ایک بہت بڑا بھونچال لانے کا باعث بنے گی بین الاقوامی جو آپ کہہ لیجیے اسٹاک مارکیٹ، اور خاص طور پہ جو آئل کی پرائسز بڑھنے کا امکان ہے۔ اور یہ وہ ایک ایسا تھریٹ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایران ماضی میں دیتا رہا ہے، لیکن اس بار اس نے امپلیمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو، یعنی اپنے اس وقت جو سوورینٹی پر اس کے اٹیک کیا گیا ہے، اس کی جس طریقے سے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اب وہ بڑا سخت اقدام جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور اس اقدام کا میں سمجھتا ہوں بہت فار ریچنگ فال آؤٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کی جو عالمی منڈی ہے، شپنگ لینز ہیں، پوری انشورنس کمپنیز ہیں، وہ تمام کے تمام ان ساروں کے بزنس جو ہیں وہ آپ کو اس وقت شٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی تھی ایران کو کہ وہ ایران کی بحری طاقت کو جو ہے وہ تاراج کر دیں گے، اب وہ سوچ کر اس آبنا کے قریب آئیں گے اور اس علاقے میں آئیں گے، کیونکہ یہاں پر موجود جو ٹورپیڈوز اور جو جدید قسم کی چھوٹی کشتیاں موجود ہیں ایرانی بحریہ کے پاس، اور ان کے پاس زارعین انقلاب کا جو نیول ونگ ہے وہ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے اس کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو اب اس سینیریو میں میں سمجھتا ہوں ایران کا یہ فیصلہ کیا جانا یقیناً ایران کو ایک اسٹریٹجیکلی ایج بھی دلوا رہا ہے امریکہ پر اور اسرائیل پر، خاص طور پہ جنگی منصور جعفر صاحب، اگر اس کی اس قدر اہمیت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایران کے اس اقدام کے بعد امریکہ اور اسرائیل مجبور ہوں اس مطالبے پر کہ وہ حملے روکیں اور اس جنگ کی کشیدگی کم کرنی پڑے انہیں؟ دیکھیں جی، امریکہ اور اسرائیل مجبور ہو نہ ہوں، لیکن جو خطے کے ممالک جو بینیفیشری ہیں اس پورے، کیونکہ یہ آپ کے علم میں ہے یہ پورا ریجن جو ہے یہ آئل رچ ریجن ہے، اور ان کی جو مین انکم کا سورس ہے وہ یہی آئل ہے اور یہ گیس، تو قطر ہو، وہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، تمام کا تمام تیل اور گیس انہی علاقوں سے گزر کر بین الاقوامی منڈیوں تک جاتا ہے۔ وہ ممالک جو ہیں امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے، اور جب ان کی منڈیاں اور ان کے ہاں تیل کی قیمتیں پڑیں گی اور ان کے سٹاکس جو گریں گے، تو وہ بنیادی طور پہ ایک سورس آف پریشر ہوں گے، انڈائریکٹ سورس آف پریشر ہوں گے ایران کے ہاتھ میں امریکہ اور اسرائیل کو دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس بار ماضی میں جس طریقے سے ایران پر الزام تھا کہ وہ بڑی دھمکیاں دیتا ہے جی سی سی کنٹریز میں ملٹری بیسز کو نشانہ بنانے کی، اور بڑے آرکسٹریٹڈ قسم کے اٹیک کرتا ہے اور بڑے کوریوگرافک ڈیزائن قسم کے ایکشن کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، تو اس بار ایران نے وہ الزام بھی دھو دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی، یعنی اس وقت بھی کچھ دیر پہلے تک جو اطلاع تھی کہ دبئی جیسا جو ایمریٹس ہے اس کے متعدد علاقوں کے اندر جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، ابوظہبی کے اندر سنی گئی ہیں، سو مچ سو کہ ریاض کے اندر سنی گئی ہیں، اور اس وقت بھی خبر آ رہی ہے۔ منصور جعفر صاحب، شکریہ آپ کا۔